سامو حاجی باقی باللہ علیہ الرحمہ، یہ کیسی ڈائن کا نام؟ اللہ کے ولی و جلیل القدر، اوہ ان کا ایک مرید جس کی روٹی کی دکان تھی، آپ ان بھی ایک چائے کا دکان کھولے گا۔ جب بھی حاجی باقی باللہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں لوگ مہمان ملنے آتے، خاموشی سے پیچھے روٹی والا مرید آپ کے مہمانوں کے لیے روٹی بھیج دیتا کھزمانو کھاؤ سارے کہ مہمان سب تناول کر لیتے۔ ایک دن حاجی باقی باللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے اس مرید کو بلاؤ آجا آجا جو ہمیشہ میرے مہمانوں کی عزت کرتا ہے، بن بولے بغیر کہے، تو بس پیر صاحب یوں سمجھیں کہ ان کی رحمت جوش میں تھی۔ مرید کو کہا کہ آج جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے، انشاءاللہ میں تجھے دوں گا۔ واہ، ان کے ہاتھ میں سونے کا لوٹا دیا نا، پھر بھی انہوں نے صرف بھیک ہی مانگنا ہے۔ مرید کہنے لگا نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے یار، میں اپنی خدمت کر رہا ہوں، آپ دعا دیں۔ کہا نہیں، آج تو مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔ کہا دو گے؟ کہا دوں گا۔ کہا اپنے جیسا کر دو۔ اب وہ حاجی باقی باللہ علیہ الرحمہ دیکھنے لگے اور بھی مریدین موجود ہیں، فرمایا تو نے بڑی بات کر دی۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے کہا مانگ، اللہ، اور بار بار کہا تو مانگ لیا، اب دے دو۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اجرے میں آپ بلا لیا انہوں نے کمرے میں، اجرے میں لے گئے۔ آپ نے اسی نان پہ جو آپ کا مرید تھا اس کو سینے سے چمٹایا۔ پورا اپنا رنگ اس پہ چڑھا تھا۔ جب باہر تشریف لائے تو پیر صاحب زندہ تھے، مرید دنیا سے رخصت ہو چکا۔ میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی تجلی وہ برداشت نہ کر سکے، تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر جب ہجرت کر کے غار ثور کی 3 راتیں گزار کر جب مدینہ پاک آ رہے تھے، تو تمام مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا، چادر دراز کر کے کہتے ہیں کہ میں غلام و آقا یہ ہیں، مصطفیٰ کریم نے ایسا رنگ چڑھایا تھا کہ جو اہل مدینہ استقبال کے لیے کھڑے تھے نا، وہ پہچان نہ سکے کہ ابو بکر کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے سارے بابے دے شاہی کوئی نہیں، تیرے بابے مر جائیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کر سکتے تھے۔ امت کا کوئی قصور نہیں، امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ لا لی بابیاں نے، پہلے بم پھڑ دے سن قبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پول تے دربار سے آ کے ٹھوک کے ٹر گیا بندہ، بم 55 لوگ شہید ہو گئے، وہ بابے کو آتش کیش ڈراپ ہو گیا۔ ہوں بابے فیل ہو گئے نے، یار میرے گھر کی وجہ سے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں، کٹو بابے۔ وہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا، سب جھوٹ ہے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا، ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی، اس لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ آپ لوگ ان کی میمز بناتے ہیں، ہاں آپ میمز بنیں گی، یہ تمہیں سزا ملی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے، 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر۔